آپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں محظوظ کرانے کے لیے کہ آپ بور نہ ہو، بخاری کی ایک بڑی زبردست روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ بڑی زبردست روایت ہے بخاری کی، ان کو ہمارے کافی چھیڑنے کا بڑا شوق تھا، میں نے کہا تھا یہ صرف میں ابھی تبرک نرس کر رہا ہوں۔ بخاری میں آپ جائیں گے نا علی بھائی، کتاب التفسیر آپ نے کھولنی ہے اردو میں، روایت نمبر لکھنا ہے 4977، 4977 روایت۔ معوذتین جو ہے، معوذتین یہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یہ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ نہیں تھا۔ کن کے نزدیک؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے نزدیک موجودہ قرآن میں، وہ مجھے اٹھا کے دکھا رہے تھے یہ قرآن آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ کون بتا رہے؟ صحیح بخاری۔ اچھا روایت بڑی دلچسپ ہے، بخاری صاحب نے اس میں تحریف کی، بخاری صاحب کی عادت تھی، کہا نا بخاری پہ پروگرام رکھیں آپ کو بتائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ بخاری صاحب نے اس میں تحریف کی، روایت ایسی نقل کی کہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ Attention please. ترجمہ سنیے گا اور محظوظ ہوئیے گا۔ سأل تو ابی بن کعب، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابی بن کعب سے، اول منظر ان اخا کا، تیرا بھائی، ایک ہی لفظ ترجمہ کروں گا، اور اگر آپ کو آخر میں علی بھائی سمجھ آ جائے روایت کی پلیز مجھے سمجھائیے گا، کہ تیرا بھائی ابن مسعود یقولو کہتا ہے قضا و قضا، اس طرح اس طرح، فقال ابی نے کہا سألت رسول اللہ، میں نے رسول سے پوچھا، فقال لی، رسول نے مجھے کہا، قیل لی، مجھے ایسا کہا گیا، فقلت، میں نے کہا، قالا، کہا، فنحن نقول، ہم کہتے ہیں، کما قال رسول اللہ، جیسے رسول کہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی شہباد میراثی نے کسی آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صحابی ابن مسعود معوذتین کو قرآن پاک کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ اس نے یہ بات بطور طنز اور بطور اعتراض کے کی ہے کہ اگر قرآن پاک کو نہ ماننے سے انسان کافر ہے تو تم ابن مسعود پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ یاد رکھیں، ہمارے نزدیک سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس موقف سے رجوع کر چکے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں درج کیا ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 4 آدمیوں سے لو، تو پہلا نام آپ نے حضرت ابن مسعود کا ذکر کیا ہے۔ اگر حضرت ابن مسعود قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن لینے کا حکم کیوں دیا؟ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہے جیسے اترا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ کر پڑھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا قرآن سیکھنے کے لیے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکمل قرآن پر عبور رکھتے تھے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تو اللہ کو تو معلوم تھا، تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلوائے کہ قرآن ابن مسعود سے حاصل کرو؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو حضرت ابن مسعود کی طرف متوجہ کرنا قرآن پاک کے حصول کے لیے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ قرآن پاک کی 114 سورتوں کو قرآن کا حصہ مانتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، ان کی قرات صحیح سند کے ساتھ قرات کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قرات میں سورہ فلق بھی تھی اور سورہ ناس بھی تھی۔ لہذا آپ کا پہلا موقف جو روایات کے اندر مذکور ہے وہ تو ہو گیا منسوخ۔ اب آتے ہیں ہم اس رافضی کی طرف۔ یہ کہتا ہے کہ ابن مسعود کے نزدیک معوذتین قرآن کا حصہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن مسعود کو چھوڑو، تمہارے ائمہ معصومین کے نزدیک بھی معوذتین قرآن کا حصہ نہیں، تو جو فتویٰ جو اعتراض تم حضرت ابن مسعود پر کرو گے
وہی تمہارے ائمہ معصومین پر بھی لگے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے کتاب ہے فقہ الرضا، علی ابن بابویہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 112، اور اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر وَلَا تُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالضُّحَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ اور لِإِيلَافِ وَلَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ کہ فرض نمازوں میں سورۃ ضحیٰ نہ پڑھی جائے، الم نشرح نہ پڑھی جائے، الم تر کیف نہ پڑھی جائے، لإیلاف قریش نہ پڑھی جائے، اور معوذتین بھی نہ پڑھے جائیں۔ فإنہ قد نہی عن قراءتہما فی الفرائض، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کی قراءت سے فرضوں میں منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے فقہ الرضا کا صفحہ نمبر 112۔ اب صفحہ نمبر 13 کے اوپر بڑی واضح طور پہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہباز میراثی یہ دیکھ کر ویسے بھی ہوش ہو جائے گا۔ اس کا خیال ہے کہ ہم حضرت ابن مسعود کو لے کر اہل سنت پر اعتراض کر دیں گے، خود بچ جائیں گے۔ نہیں، ہم تمہیں بچنے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 113 پہ کیا لکھا ہوا ہے، وَأَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، اور فرمایا کہ کل اعوذ برب الفلق اور ناس من الرقیات، یہ تو دم کے لیے اترے ہیں، یہ تو تعویذ کے لیے اترے ہیں۔ لیستا من القرآن، یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں۔ جو بات تم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ثابت کر رہے تھے وہی بات ہم نے تمہاری کتاب سے ثابت کر دی۔ اور آگے لکھا ہے دخلوہا فی القرآن، تو بعد میں لوگوں نے اس کو قرآن میں داخل کر دیا۔ تو لہٰذا جو فتویٰ، جو اعتراض تم حضرت ابن مسعود پہ رکھو گے وہ تمہارے ائمہ معصومین پر بھی لگے گا۔ اگر کسی شخص کو فقہ الرضا کتاب کے اس بات و عدم اس بات کے متعلق کچھ شبہ ہو تو یہی کتاب جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اس مطبوعہ کے شروع میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، وہاں آپ تفصیل دے سکتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی بد عادت کے مطابق صحیح بخاری کی ایک روایت کا مذاق اڑایا کہ بخاری روایتوں میں تحریف کر دیتے تھے۔ تم سے بڑا محرف، رافضیوں سے بڑا محرف کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس پر چند ویڈیوز بھی بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں ذرا، تو انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے یہ کتنے بڑے محرف لوگ ہیں۔ یہ امام بخاری کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے 4970، اس نے الفاظ کا کہا فقال علی قیل علی فقلت قال فنحن نقول کما قال، ان الفاظ کا مذاق اڑایا، اور پھر اس سے کہتے ہیں میزبان سے کہ تم بتاؤ تمہیں اس سے کیا سمجھ آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، اس بندے بیچارے کو کیا سمجھ آئے گا جو کہ بالکل علم سے واقف ہی نہیں ہے۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں ابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان کے بارے میں، فقال علی، آپ نے مجھ سے فرمایا، کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیل علی، کہ مجھے کہا گیا کیا کہ ان صورتوں کی مجھے تعلیم دی گئی، یہ صورتیں مجھے بتلائی گئیں حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے، فقلت، اس لیے میں ان کا قائل ہوں، یعنی میں ان کو قرآن کا حصہ اور آسمان سے منزل شدہ سمجھتا ہوں۔ پھر کہا فقلت، تو فقلت میں اس کا قائل ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال، حضرت ابی کہتے ہیں، فنحن نقول، تو ہم بھی ان صورتوں کے قرآن ہونے کے قائل ہیں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے قرآن ہونے کے قائل تھے۔ تو یہ تو بہت آسان اس کا مطلب ہے، الفاظ بھی واضح ہیں، ضمیریں بھی واضح ہیں، اور مفہوم بھی واضح ہے، اور تمہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آیا، تم نے اس کا مذاق بنایا اور میزبان کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کی احادیث کی کتاب پڑھنے کے لیے تو نہ تو تمہارے دل کے اندر نور ہے، اور نہ تمہارے دماغ میں عقل ہے، اور نہ ہی تمہیں علم ہے، اس لیے تم جاہلانہ باتیں کرتے رہتے ہو۔